شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص جن کا نام علی بخش تھا، وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے دو واقعات بیان کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں پہلا واقعہ یوں ہے کہ ایک روز علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے رات 3 بجے علی بخش کو اٹھایا، اور علی بخش کہتے ہیں کہ جب ان کے کمرے میں گیا تو وہاں ایک نہایت نورانی، خوبصورت، مقناطیسی باری شخصیت وہاں تشریف فرما تھی اور علامہ سے باتیں کر رہی تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے علی بخش سے 2 گلاس لسی لانے کو کہا تو علی بخش نے جواب دیا کہ اس وقت تو بازار اور دکانیں تو بند ہوں گی۔ علامہ نے کہا تم بازار جاؤ، کوئی نہ کوئی دکان مل جائے گی۔ کہتے ہیں علی بخش تعمیل حکم کے لیے بازار گیا تو دور ایک دکان میں روشنی نظر آئی۔ وہ دودھ دہی کی دکان تھی اور دکاندار کا پر نور اور باریش چہرہ متاثر کن تھا۔ کہتے علی بخش نے 2 گلاس لسی دی اور ادائیگی کرنی چاہی تو جواب ملا پھر لے لیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارا ڈاکٹر صاحب سے حساب چلتا رہتا ہے۔ کہتے علی بخش نے لسی کے دونوں گلاس علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں رکھے اور خود جا کر سو گئے، اور پھر علی بخش کے بقول اس واقعہ نے اس کے ذہن میں جستجو کی آگ لگا دی، اور وہ کئی برس تک علامہ سے پوچھتا رہا کہ وہ صاحب جو نصف شب آپ سے ملنے آئے تھے کون تھے۔ علامہ کئی برس تک ٹالتے رہے۔ ایک دن بالآخر انہوں نے علی بخش کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ وعدہ کرو علی بخش، تم یہ راز میری زندگی میں فاش نہیں کرو گے۔ پھر فرمایا جو ہستی میرے کمرے میں تشریف فرما تھی، یعنی تشریف رکھتی تھی، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور جس ہستی سے تم لسی لائے تھے وہ حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ کہتے علی بخش نے وعدہ نبھایا اور اس راز سے علامہ کی وفات کے بہت بعد پردہ اٹھایا۔ یہ واقعہ خود علی بخش کی زبانی بہت سے لوگوں نے سنا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہتے ہیں کہ ایک کشمیری نوجوان کا ذکر بھی کیا جس نے خواب میں یا حالت رویا میں دیکھا کہ نماز کے لیے صف بندی ہو چکی ہے اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کروانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں میرا اقبال نہیں آیا۔ اتنے میں ایک بے ریش جوان آتا ہے اور صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ کشمیر کا وہ زاہد و عابد نوجوان اقبال کی تلاش میں لاہور پہنچا اور انہیں دیکھتے ہی زار و قطار رونے لگا اور کہا یہی وہ شخص ہے جسے میں نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے بھی ذکر ہوا، اور یہ ذکر علامہ ڈاکٹر اقبال کی مستند کتاب زندہ رود میں بھی صفحہ نمبر 317 پر موجود ہے۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں اولیاء کرام سے کس قدر عقیدت اور محبت تھی، اور انہیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی، یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کا عشق تھا، اور
جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کا مقام تھا، ان واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یوں تو اب کہہ سکتے ہیں رسمی طور پر سلسلہ قادریہ میں بیعت تھے، لیکن اصل وہ اپنا مرشد اور اپنا استاد وہ مولانا روم یعنی مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، جو کونیا ترکی میں جن کا مزار ہے، انہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے مرشد اور استاد ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کہہ سکتے ہیں قرآن کی سنہری تعلیمات کو اور دین اسلام کے سنہری تعلیمات کو، حدیث کو، اور وہ پیغام جو اسلام نے دیا ہے اس کو بڑے احسن انداز میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کے سنہری تعلیمات کو جاننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اگر ہم بھی دین اسلام کی سنہری تعلیمات سے مستفید ہوں، استفادہ کریں اور قرآن کی تعلیمات کو، احادیث کی تعلیمات کو، اور پھر خود حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جملہ شاعری جو ہے اس کو بھی اسٹڈی کریں، تو ہمیں دین اسلام کی سنہری تعلیمات یہاں بھی ملیں گی، بلکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بڑے پیارے انداز میں اشعار کی صورت میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچایا ہے اس پیغام کو۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دین اسلام کی وہ سنہری تعلیمات وہ جاننے کی بھی کوشش کریں، سمجھنے بھی کوشش کریں، اور پھر ان تعلیمات کو، ان سنہری تعلیمات کو اپنی زندگی پر لاگو بھی کریں اور ان پر عمل بھی کریں۔ جب ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگی جو ایک عارضی اور فانی زندگی ہے، ہم اس کو اس طرح گزارنے کے قابل ہو سکیں گے کہ اس دنیا میں بھی اور آفٹر ڈیتھ جو ہمیشہ والی زندگی ہے، جس طرف ہم میں سے ہر ایک شخص نے پلٹ کر جانا ہے، وہ بھی ہماری زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ دین اسلام جس طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے اور اسلام کی جو سنہری تعلیمات ہیں جس طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں، اگر ہم اس پر عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالی ضرور ہم پہ کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کے سنہری تعلیمات کو جاننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔